اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کا نظام ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا عیسائی پادری سے مناظرہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے سفر شام کے دوران وہاں عیسائیوں کے بڑے سالانہ اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والے عیسائی بشپ کے ساتھ جنتیوں کی غذا، میوہ جات اور فضلات، زمانہ خاص اور عزیرہ اور عزیر کے بارے میں مناظرہ کیا، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اسکیف نے حاضرین کے اجتماع کی طرف نظر دوڑائی، اور چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کے چہرے نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی تھی، چنانچہ آپ علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور پوچھا، کیا آپ ہم عیسائیوں میں سے ہیں یا مسلمانوں میں سے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسکیف مسلمانوں کے علماء سے ہیں یا نادان افراد میں سے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نادانوں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اسکیف پہلے میں پوچھوں یا آپ پوچھنا چاہیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو۔ جنتیوں کا فضلہ نہیں ہوتا۔ اسکیف تم مسلمین کیوں دعویٰ کرتے ہو کہ جنتی لوگ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں لیکن ان کا کوئی فضلہ نہیں ہوتا؟ کیا اس امر کے لیے اس دنیا میں کوئی واضح نمونہ پایا جاتا ہے؟ امام علیہ السلام، ہاں، اس دنیا میں اس کا واضح اور آشکار نمونہ ہے، جیسے ماں کے رحم میں بچہ ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا کوئی فضلہ نہیں ہے۔ اسکیف پس آپ نے کہا کہ آپ علماء سے نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ جنت کی نعمتیں کم نہیں ہوتی۔ اسکیف نے دوسرا سوال جنت کے پھلوں اور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا، جس کا مضمون کچھ یوں ہے، آپ کے پاس اپنے اس عقیدے کا کیا ثبوت ہے کہ جنت کے پھلوں اور نعمتوں میں قلت واقع نہیں ہوتی، اور جس قدر بھی انہیں استعمال کیا جاتا ہے ان کی مقدار پہلے کی طرح باقی رہتی ہے؟ کیا اس دنیا کے موجودات میں اس کے لیے کوئی مثال تلاش کی جا سکتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، عالم محسوسات میں اس کی روشن مثال آگ ہے۔ اگر ایک چراغ کے شعلے سے سینکڑوں چراغ بھی روشن کرو، پہلے چراغ کا شعلہ اپنے حال پر باقی رہتا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ زمانہ خاص کے بارے میں اسکیف، میں ایک سوال اور پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں اس وقت کے بارے میں جو نہ تو رات کی گھڑیوں میں سے ہے اور نہ ہی دن کی گھڑیوں میں سے ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ طلوع فجر اور طلوع فجر کے درمیان کا وقت ہے جس میں فکر مند لوگ سکون پاتے ہیں۔ یہ جواب سننے کے بعد نصرانی نے چیخ ماری اور کہا، ایک سوال اور ہے، خدا کی قسم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً تم نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے۔ عزیر اور عزیرہ کے بارے میں نصرانی عالم نے کہا، مجھے ایسے دو مولود کے بارے میں بتاؤ جو ایک ہی دن میں پیدا ہوئے اور ایک ہی دن دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن وفات کے وقت ایک کی عمر 50 سال تھی اور دوسرے کی 150 سال۔ امام باقر علیہ السلام، وہ عزیر اور عزیرہ تھے، اور جب ان کی عمر 25 برس تک پہنچی تو عزیر گدھے پر سوار انزاکیہ کی بستی سے گزرے اور دیکھا کہ بستی مکمل طور پر ویران ہو چکی ہے۔ کہنے لگے، خداوند متعال اس بستی کو نابودی کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ اس کے باوجود کہ خداوند متعال نے ان کو منتخب کیا تھا اور ان کو ہدایت عطا کی تھی، لیکن جب انہوں نے اس لب و لہجے میں بات کی تو خداوند متعال ان پر غضبناک ہوا اور انہیں 100 سال تک موت سے دوچار کیا، اس غیر شائستہ بات کی وجہ سے جو وہ کہہ چکے تھے، اور 100 سال کے بعد انہیں ان کے گدھے اور کھانے اور پانی کے ساتھ اسی حالت میں زندہ کیا۔ پس عزیرہ کے پاس پلٹ گئے، لیکن عزیرہ اپنے بھائی کو نہ پہچان سکے، لیکن عزیر ان کے گھر میں مہمان کے طور پر ٹھہرے۔
عزیر کے فرزند اور ان کے فرزندوں کے فرزند ان کے پاس آتے تھے جبکہ وہ خود 25 سالہ نوجوان تھے۔ عزیر عزیرہ اور ان کے فرزندوں کو یاد کرتے اور ان کے بعض واقعات بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ اس وقت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ عزیرہ جو 125 سالہ بزرگ تھے نے کہا، میں نے آج تک کوئی 25 سالہ نوجوان نہیں دیکھا جو میرے اور میرے بھائی عزیر کے درمیان گزرے ہوئے واقعات کی نسبت مجھ سے زیادہ آگاہ ہو۔ اے مرد، بتاؤ تم آسمانی مخلوق ہو یا زمینی مخلوق؟ عزیر نے کہا، اے عزیرہ، میں عزیر ہوں اور خدا مجھ پر غضبناک ہوا اور میری ناہموار بات کی وجہ سے مجھے 100 سال تک موت سے ہمکنار کیا تاکہ مجھے سزا بھی دے اور میرے یقین میں اضافہ بھی کرے، اور یہ وہی غذا اور کھانا اور پانی ہے جنہیں لے کر میں گھر سے نکلا تھا، اور اب خدا نے مجھے اسی حالت میں لوٹا دیا ہے۔ عزیرہ نے ان کی باتیں مان لیں، پس عزیر 25 سال تک مزید ان کے ساتھ جیے، اور اس کے بعد وہ دونوں ایک ہی دن دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کی فنس کے بعد ہر وہ سوال امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا جو اس کے نزدیک دشوار تھا، اور جب اپنے آپ کو عاجز و بے بس پایا تو سخت خفا اور غضبناک ہوا اور کہا، اے لوگو، تم ایک ایسے والا مقام عالم کو یہاں لائے ہو جس کی مذہبی معلومات مجھ سے کہیں زیادہ ہیں تاکہ مجھے رسوا اور شرمندہ کر سکو اور مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے پیشوا ہم سے برتر و عالم تر ہیں۔ خدا کی قسم، میں اس کے بعد تمہارے ساتھ ہم کلام نہیں ہوں گا، اور اگر اگلے سال تک زندہ رہا تو تم مجھے اپنے اجتماع میں نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر عیسائی اس کی اٹھا اور نکل کر چلا گیا۔ مناظرے کا نتیجہ، اس واقعے کی خبر تیزی سے شہر دمشق میں پھیل گئی اور شام کی حدود میں وجد اور شادمانی کی لہر اٹھی۔ ہشام بن عبد المالک جو بنو امیہ کی مروانی شاخ کا خلیفہ تھا، بجائے اس کے کہ اجنبیوں پر امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی فتح پر خوش ہو جائے، پہلے سے بھی زیادہ امام کے معنوی اثر و رسوخ سے خائف ہوا اور ظاہری طور پر خوشی ظاہر کی اور امام علیہ السلام کے لیے تحفہ بھجوایا اور ساتھ ہی پیغام دیا کہ اسی روز دمشق چھوڑ کے مدینے واپس چلے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم الاجل الاجل یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنی الاجل۔